بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یہ دوسرا شکوہ آ گیا۔ وَإِذَا تُتْلَى، اور جب پڑھی جاتی ہیں، پڑھی جائیں، جب پڑھی جائیں اوپر ان کے ہماری آیات بینات روشن، پڑھنے والا کوئی بھی ہو، تتلا مجہول ذکر کیا ہے، کوئی بھی نے قرآن پڑھ کے سنائے، لیکن اگلا لفظ بینات، بیان کرنے والا معرف القرآن نہ پڑھ رہا ہو، بیان کرنے والا اقوال نہ پڑھ رہا ہو، بلکہ کیا پڑھ آیاتنا بینات، آیاتنا بینات، ہماری آیات بینات سنائے، کتمان تلبیس نہ کرے، بینات ما کانا حجتہم، نہیں ہے حجت ان کی، حجت کا مرادی معنی جواب ہے، جواب ان کا مگر یہ کہنا لے آؤ ہمارے آبا پچھلوں کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر باقی قیامت حق ہے، ہمارے بزرگ مر گئے، بڑی مدت ہو گئی، ان کو زندہ کر کے دکھا دو۔ مشرک کی ہمیشہ الٹی عقل ہوتی ہے۔ آپ کا دعویٰ کیا تھا؟ مردے کب زندہ ہوں گے؟ قیامت کے دن۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ دعوت صحیح ہے نا تو اب زندہ کر کے دکھا۔ اب یہی بات للڑوں کی یادگار خطبات آپ دیکھیں، وہاں پر لوگ بہت سارے مولوی کہہ رہے ہیں کہ جو حیات اللہ نے قیامت کو دینی تھی، اگر ہم اب مان لیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اللہ نے حیات کب دینی ہے؟ قیامت کے دن۔ لفظ ذرا سنو، اللہ نے قیامت کے دن دینی ہے، کہتے ہیں اگر ہم اب مان لیں تو پھر کیا؟ تو میں نے کہا پھر مرتد ہے۔ پھر کیا ہے؟ اللہ نے جو حیات قیامت کے دن دینی ہے تو اب مانے گا الو کا الو تو خدا کا مقابلہ کر کے مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ لفظ دیکھو، پھر انہوں نے کہا ہے کہ انبیاء کو قیامت کے دن نئی حیات نہیں ملے گی، ابھی جو حیات ملی ہے اسی حیات سے اٹھیں گے، ان کے لیے باس نہیں ہوگا، یہ بھی ان کے کتب میں موجود ہے، ابھی وہ حیات مل چکی، یعنی یہ قیامت کے دن انبیاء کے احیاء کے منکر ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء کی حیات نہیں، یہ تو تم سادے ہو، انہوں نے تمہیں اتنا بدنام کر دیا اور تم سچی بات نہیں کر سکتے کہ یہ للڑ پارٹی قیامت کی حیات کی منکر ہے۔ جب قیامت کی حیات کی منکر ہے تو قیامت کی بھی منکر ہے۔ ہاں، ان بڈھے پہلوانوں کو بھی بتا دو جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، ان کو بھی کہو یہ اتنا فروئی مسئلہ نہیں جتنا تم نے بنا دی ہے۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، اناد منکرین، نہیں ہے جواب ان کا، کہتے ہیں جی مشاہدہ کراؤ، پہلے بابوں کو لاؤ، اگر تم دعوے باس میں سچے ہو، فرما دیجئے اللہ ہی زندہ کرے گا تمہیں، ثم یمیتکم، اللہ ہی ابتداءً زندہ رکھتا ہے تمہیں یا زندہ کرتا ہے تمہیں۔ یہ آیت اسی طرح ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم یحییکم ثم یمیتکم، پھر موت دے گا تمہیں۔ یہ قل اللہ حسر ہے، لدہر لکھا ہے، دہر نہیں اللہ ہی، دہر نہیں اللہ ہی، حسر ہے یہ، ما یہلکنا الا الدہر نہیں، اللہ ہی یحییکم زندہ رکھتا ہے ابتداء تمہیں، پھر موت دے گا، ثم یجمعو، یہ لفظ جمع تعبیر حیات ہے لیکن جمع سے تعبیر کی ہے، کیونکہ اصل اشکال یہی تھا کہ ہماری ہڈیاں بکھر جائیں گی تو جمع کیسے ہوں گی، اصل جھگڑا اس پہ تھا، تو ان کی حیات زندہ کرنے کو جمع سے تعبیر کیا کہ جو تمہارا منشأ اشکال ہے احیاء پر، اس کے مطابق ذکر کیا کہ وہ جمع کرے گا تمہارے اجزاء اور تمہاری ہڈیوں کو، پھر زندہ کر دے گا۔ اس لیے اوپر لکھا ہے ثم یجمعکم، زندہ کر کے، الی فی کے معنی میں، الی یوم القیامہ، فی یوم القیامہ،
کوئی شک نہیں اس کے قیامت کے آنے میں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ بللہ ملک السماوات، اللہ ہی کا ہے، کرو مانا لام اختصاص اور للہ کی تقدیم، حصر کے لیے، ملک کی اضافت استغراق کے لیے۔ معنی کیا ہوگا؟ اور دلیل توحید عقلی چہارہ میں چوتھی دلیل عقلی آ رہی ہے، اور مطلب کیا بنے گا؟ آسمان و زمین کے تمام تصرفات پر متصرف ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ ہے، تو فدعوا اللہ، خاصہ ہے تو فدعوا اللہ۔ دعویٰ وہی آ رہا ہے جب آسمان و زمین ہر چیز پہ متصرف اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین۔ حضرت تھانوی کا یہاں ترجمہ لکھا ہے، یعنی وہ جو چاہے تصرف کرے، جو چاہے تصرف کرے، یہ صرف اسی کی شان ہے۔ اور آگے خفاجی کا حوالہ لکھا ہے کہ مراد ملک سے تصرفہ فیہا، اللہ تعالیٰ کا اس میں تصرف کرنا ہے۔ اور تخفیف اخروی ہے، جس دن قائم ہوگی قیامت، یوم اذن، اس دن برباد ہو جائیں گے المبتلون، جھوٹے لوگ۔ یہ جتنے جھوٹے لوگ ہیں، شرک کے وکیل اور شرک کے مدعی، یہ سارے برباد ہو جائیں گے۔ برباد دنیا میں بھی ہیں، لیکن اس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور دیکھے گا تو، یہ اس روز کی ہیبت کا منظر ہے۔ اور مشرکین کو بتایا جا رہا ہے، تم کہتے ہو بابے منوا لیں گے، فرمایا کوئی بابا شابا نہیں منوا سکے گا۔ دیکھے گا تو کل امت جاثیۃ، ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، جاثیۃ، دو زانو ہو کے پڑا ہوگا۔ گھٹنے کس کو کہتے ہو؟ یہ جاثیۃ، گھٹنوں کے بل گرا ہوگا۔ جو کافر ہوں گے، مومن ہوں گے، ایک وہ مقام بھی ہوگا کہ سب پہ ہیبت طاری ہوگی، جلال طاری ہوگا، یا اس سے مراد صرف کافر ہیں، اور مراد ہے ہمارے ہیبت اور اپنے گناہوں کے ڈر سے اور اللہ کی مار کے ڈر سے یہ گھٹنوں کے بل اوندھے گرے ہوں گے۔ بہتر یہ عموم لیا جائے، تمام پڑے ہوں گے گھٹنوں کے بل، جیسے بادشاہ کے سامنے بیٹھا جاتا ہے، اور مسلمان با ادب ہو کر اور مشرک ذلیل ہو کر سب کے سب گھٹنوں کے بل پڑیں گے۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے، لیکن اب ٹائم نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ حضرت معاویہ کی عظمت ہے آخر میں، اور حضرت معاویہ کی شان ہے کہ وہ کتنے عامل بالسنت تھے، اور روافض کا رد ہے۔ چونکہ فکل امت جاثیہ، اسی آیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ینزل اللہ الی عبادہ لیقضی بینہم فکل امت جاثیہ فاول من یدعی رجل جمع القرآن، سب سے پہلے حافظ قرآن کو بلایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے عبدی علم اعلم کا، او میرے بندے میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، اور انزلت علی رسولی، وہ قرآن جو رسول پہ نازل کیا اس کا تجھے حوض بنایا تھا۔ فیقول بلا یا رب، کہے گا کیوں نہیں میرے رب۔ اللہ فرمائے گا کیا عمل کر کے آیا ہے؟ کہے گا میں رات کی گھڑیوں میں قیام کرتا تھا اور دن کی گھڑیوں میں بھی۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے، ساری زندگی ختم ہی پڑھتا رہا اور بدعتیں کرتا رہا، وہ بدعتیا کہہ رہا ہے میں بڑا ہی کام کیا ہے۔ فرشتے کہیں گے کذبتا بل اردت ان یقال فلان قارئ،
بلکہ تو اسی فکر میں رہا کہ لوگ کہیں القاری، المکری، العلامہ، الفہمہ، الڈرامہ، یہ سارے القابات ہوں، یہ اس لیے تو کہتا رہا اذهب فلیس لی لک الیوم عندنا شیء، ہمارے پاس تیرا کوئی انعام نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا بزرگ لایا جائے گا، وہ کون ہوگا؟ مالدار غنی ہوگا، خرچ کرنے والا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اس سے بھی کہا جائے گا تو نے خرچ کیا ہے لیکن دکھلاوے ریاکاری کے لیے، تو بھی جہنم میں جا۔ تیسرا مجاہد ہوگا، بڑا بہادر آدمی، اسے بھی کہا جائے گا، وہ کہے گا میں نے بڑے ہی جہاد کیا ہے، اللہ فرمائیں گے شہرت کے لیے، میری رضا کے لیے نہیں کیا، اس لیے اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہی علی معاویہ، حضرت معاویہ کے پاس آدمی آیا، اس نے یہی حدیث سنائی حضرت معاویہ کو، قال الولید فاخبرنی عقبہ ان شفیعا هو الذی دخل علی معاویہ، رابی کا نام ہے، یہ شفیع داخل ہوا حضرت معاویہ پر، اس نے یہ لمبی حدیث سنائی۔ فبکا معاویہ، تو حضرت معاویہ یہ حدیث سن کر رو پڑے۔ فبکا معاویہ تو فاشتد بکاؤہ، سخت روئے۔ پھر جب سیٹ ہوئے تو کہہ رہے تھے صدق اللہ ورسولہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اور یہی آیت بھی پڑھ رہے تھے حضرت معاویہ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ کے دل میں کتنی شریعت کی عزت ہے اور اللہ رسول کے فرمان کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ وہی آدمی ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان بھرپور ہو۔ جو معاویہ کا دشمن ہے وہ پکا لعنتی بے ایمان ہے۔ ہاں بھئی دیکھو بھئی، یوم تقوم الساعہ، ابھی میں بتا نہیں رہا کہ کون کون ہے، اجمالاً ایمان لے آؤ، آگے کام چلے گا تو کام گڑبڑ ہوگا، ابھی بتا نہیں رہا، بتاؤں گا تو پھر پتہ چل جائے گا۔ یوم تقوم الساعہ، تو یوم اذن ہو گیا، سارے کے سارے مجرم وہاں پڑے ہوں گے، تدعا الی کتابہا، بلائے جائیں گے حساب کتاب کی طرف، اعمال نامے کی طرف۔ الیوم، اس کی تفصیل سورہ کہف آیت نمبر 49 میں ہے کہ کیسے وہ اعمال نامہ کی طرف بلائے جائیں گے، اور وہ جب دیکھیں گے اعمال، کہے گا مال لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، صفحہ صرف بتا دے، 554 صفحہ جی، سورۃ الکہف آیت نمبر 49، الی کتابہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن جزا دیے جائیں گے تمام ان اعمال کی کہ تھے وہ دنیا میں کرتے۔ ھذا کتابنا ینطق، یہ دفتر نامہ اعمال نامہ رجسٹر ہمارا، ینطق کو بعض نے کہا استعارے والا معنی ہے، ینطق کو یعنی سب کچھ اس میں لکھا ہے، بعض نے کہا نطق حقیقی ہے، قیامت کے دن اللہ اس رجسٹر کو بلا دے گا، رجسٹر خود باتیں کرے گا، تمہارا جو ہے نام اعمال ہے۔ آج کل تو ایسی مشینیں آ گئی ہیں نا جو باتیں بھی کرتی ہیں، ہاں تو یہ تو دنیا کی ہے۔ تو جنتے کو حقیقت پہ بعض نے معمول کیا ہے، بعض نے اس سے کنائی معنی لیا ہے، بالحق کے انا کنا، بے شک ہم لکھواتے رہتے ہیں جو عمل تم کرتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، بشارت ہے بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، کام کیے بھلے، ثمرہ تکمیل، ان کے لیے ثمرہ کیا ہوگا؟ پس داخل کرے گا ان کو رب ان کا فی رحمت ہی، جنت میں۔ یہ مجاز ہے، اصل میں محل حال بول کر محل مراد لیا گیا ہے، علاقہ مجاز بتا رہا ہوں، ذکر حال کا ہے اور مراد محل ہے، رحمت حال ہے، جنت محل ہے۔ تو رحمت کے تذکرہ سے مراد کیا لی گئی؟ جنت، جنت کا محل مراد لیا گیا۔
سمجھ گئے کہ نہیں؟ حال محل فی رحمت ایل جنہ روح المعانی، رحمت کہاں ہوگی؟ جنت میں ہوگی۔ تو رحمت کا لفظ بولا، مراد رحمت کا محل جنت ہے۔ ذالکا یہی ہے وہ کامیابی صاحب۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تخفیف اخروی ہے، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، افلم یقال لہم، کہا جائے گا ان کو، کافروں کو کہا جائے گا۔ اما الذین کفروا آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اس کا ترجمہ کوئی بدل سکتا ہے تو بدل لو۔ اما الذین کفروا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہاں تھوڑا سا وقف بھی ہے، کافروں کے بعد تھوڑا سا وقف ہے تاکہ سمجھ آ جائے، جلدی آگے نہ جائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ، قیامت کے دن بزرگوں کی کتابیں کام نہیں آئیں گی، نہ المحند کا سکہ چلے گا، نہ فضائل اعمال کا چلے گا، یہ ساری دنیا پہ رہ جائیں گی۔ پورا قرآن پڑھ لو، قیامت کے دن اگر سکہ چلے گا تو قرآن کا چلے گا۔ پھر کتنا پاگل آدمی ہے ان کتابوں پہ پڑھا ہے جو کتابیں ادھر رہ جائیں گی۔ کسی بزرگ کی کتابیں جائیں گی ادھر؟ نہیں جی۔ فرشتے المحند لے کے آ جائیں، ہاں بھئی کون المحند کا منکر ہے، میدان میں آ، کون فضائل عمل، کون فیضان سنت کا منکر ہے، کون ہمارے بابا خود کانپ رہا ہوگا کتابیں نہ کتابیں۔ بابے کا اپنا حال یہ ہوگا کہ پسینہ سے شرابور ہوگا، اور بابا تھر تھر کانپتا ہوگا۔ کتابڑیاں تو بابے کے ہاتھ ہوتی بھی تو بابا جہنم میں پھینک دیتا۔ ہاں کتابڑیاں نہیں، بابا نہیں چلے گا، کتاب کیا چلے گی؟ قیامت کے دن بابا نہیں چلنے لگا۔ ہاں بھئی تو دیکھ وہاں سکہ کس کا ہے؟ افلم تکن آیاتی، کیا نہیں تھی میری آیات، آیاتی میری آیات پڑھی جاتی اوپر تمہارے، فاستکبرتم، تم بڑے بنے رہے اور کہتے تھے ہمارے باپ دادا پیر بزرگ اکابر وہ ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ وَكُنْتُمْ، یہ واو تعلیلیہ ہے، اور تھے تم قومًا مجرمین، عادتہم الاجرام، عادی مجرم تھے۔ بَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے اور قیامت نہیں کوئی شک اس قیامت کے آنے میں، قُلْ تم نے کہا تھا، یعنی دنیا میں کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، اِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، خیال کرو اس پہ اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ یہ مستثنا اور مستثنا منوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا، یہ ایسے ہی بن رہا ہے ان ناکل الا اکلا، ان نشرب الا شربا، ہے کوئی فرق؟ فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے نحو میں پڑھ رکھا ہے کہ مستثنا منو اور مستثنا کا فرق ہوتا ہے، یہاں فرق نہیں بن رہا۔ نہیں گمان کرتے تھے ہم مگر گمان کرنا، تو کیسے فرق کریں گے؟ اس کے 5 جواب ہیں، لیکن جہاں اب 5 کا ٹائم نہیں ہے، 2 جواب سمجھ لو۔ پہلا جواب جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ظنن کی تنوین تحقیر کی ہے، تحقیر کی، اور پہلا ظن مطلق ہے، تو مستثنا من ہو اور مستثنا میں فرق ہوگی، تغیر اتنا کافی ہے۔ نہیں گمان کرتے تھے مگر معمولی گمان، ظنن کا معنی معمولی، تھوڑا سا گمان، معمولی گمان، تھوڑا ظنن، یہ کی تحقیر کے لیے تنوین ہے۔ یہی بات حضرت تھانوی نے لکھی ہے نا کہ امواتن پہ اشکال تھا کہ ادھر قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مارے گئے، پھر انہیں مردہ نہ کہو، تو یقتل تو خود کہا ہے، ہمیں کہا مردہ نہ کہو، تو یقتل تو کہا ہے مارے گئے مردہ نہ کہو، تو یہ اشکال تھا۔ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ وہاں تنوین تحقیر کی ہے،
مردہ ہونے کی نفی نہیں ہے، معمولی مردہ ہونے کی نفی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی؟ حقیر مردہ نہ جانا، معمولی مردہ نہ جانا، اور یہی بات دوسرے مفسرین نے بھی کی ہے۔ ہاں بھئی، ان نظن الا ظنا، دوسری یہ ہے کہ یہاں نظن نعتقد کے معنی میں ہے، اور اگلا ظن اپنے معنی میں ہے، نہیں عقیدہ رکھتے تھے ہم مگر گمان، مگر گمان، گمان تھا ہمیں، اور نہیں سے وما نانو اسی کی تاکید ہوگی، بات تاکید نفی کے لیے، مستقن سین تا مبالغہ کے لیے، ہمیں بالکل ہی یقین نہیں تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ ثمرہ ثانیہ ہے، اور کھل جائے گا ان کے سامنے آخرت میں سیئات ما عملوا، یہاں ما عملوا کیا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَعُدُّونَ حسنات، دنیا میں جن کو وہ اچھائیاں اور نیکیاں سمجھتے تھے، تقلید آبا اور مذہب آبا، اور اس کی بنیاد پہ بدعات اور شرکیات سارے اس میں داخل ہیں، نیکیاں سمجھتے تھے، وَحَاقَ بِهِمْ، اور اتر پڑے گا اوپر ان کے ما وہ عذاب کہ تھے ساتھ اس عذاب کے مذاقیں کرتے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ ثمرہ رابعہ ہے، یہ سارے ثمرے ساتھ ملا لو، یہ ثمرے نیچے لکھے ہیں۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ، کہا جائے گا آج کے دن، ننساکم، ہم نے چھوڑ دیا تمہیں، ننسا کا جو معال ہے وہ معنی مراد ہے، ننسا کا معنی بھلا دینا نہیں ہے، ننسا نسیان کو ترک لازم ہے، جو چیز بھول جاتی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، تو یہاں ترک والا معنی ہوگا۔ آج کے دن چھوڑ دیا ہم نے تمہیں، دور کر دیا اپنی رحمت سے، جیسا کہ تم نے بھلا رکھا تھا، لقاء یومکم ھذا، اپنی اس دن کی ملاقات کو، اور ٹھکانہ تمہارا آگے، وما لکم، اور نہیں ہے واسطے تمہارے، من ناصرین، بابے نہیں کام آئیں گے۔ یہ جو ہے نا قرآن کا یہ ضابطہ، یہ زبردست بہترین آخری رگڑا لگاتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے پکڑا تے کتھے گئے نے بابے، بابے کام نہیں آئے، قیامت کے دن بھی میں پکڑوں گا تو کوئی بابا چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، جن کی خاطر مرے تھے وہ رہے وضو کرتے ہیں، کوئی عاشق بیچارہ تھا وہ کسی معشوق کی وجہ سے مر گیا، تو اب جنازے کا ٹائم آ گیا، تو وہ جس کی وجہ سے مرا تھا وہ استنجے اس کا ختم نہیں ہوا، معلوم ہوتا ہے کوئی ریونڈی تھا، اس کا وضو ہی پورا نہیں ہوا، تو اس کی تصویر کسی نے کہہ دی کہ مرے تھے جن کے لیے رہے وہ وضو کرتے، میرا جنازہ پڑھایا غیروں نے، میرا جنازہ بھی دوسروں نے پڑھایا، میت بیان کر رہا ہے زبان حال سے، اور جن کی خاطر مرا تھا وہ تو وضو میں رہ گیا، جنازہ بھی نہیں پڑھا، اور مشرک جن کی خاطر جہنم میں گیا ہے وہ بھی کام نہیں آئیں گے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو نہ بسال صنم، نہیں یہ جملہ غلط ہے، میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، ہاں، تو نہ بسال صنم نہ اگلا چنم، دیکھو من ناصرین، ذالکم بانکم، یہ کیوں سزا ملے گی، سب ثمروں کے ساتھ لگ رہا ہے، 4 ثمرے آ چکے ہیں، سب نتائج سب کے، ذالکم یہ مشارن الیہ، یہ تمام کے تمام جتنی مار پڑے گی اس لیے ہے کہ تم نے اتخذتم آیات اللہ ہزوا، تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا۔ اس ہزو بن کی کئی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آیات الہی پر اعتراض کرنا اور مسخریاں کرنا، ٹچکریں بنانا،
جیسے مشرکین آیات کی تقسیم کر لیتے اور جعلوا القرآن عضین، اور پھر آپس میں بیٹھ کے مذاقیں کرتے، مذاق کرتے۔ دوسرا یہ ہے کہ آیات سے ثابت شدہ مسئلہ کے مقابل کتابڑیاں پیش کرنا، یہ بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہے۔ جب قرآن آ گیا تو مقابل کس کتاب ایسی ہے قوت والی؟ قرآن کے مقابل کتابڑیاں، روایتیں، راوی، شاوی، کھاوی لانا، بزرگ اکابر لانا، یہ بھی استہزاء بالآیات ہے۔ تیسرا یہ کہ مسلمانوں کی حکومت میں طاغوتی نظام کی ترویج، ملک مسلمانوں کے اور اس میں نظام طاغوت کا رائج ہے، تو اس سے بڑا کتاب اللہ سے مذاق کیا ہوگا؟ وہ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، تلاوت اسمبلی میں بھی ہوتی ہے، وہاں پر بھی سرکاری مولوی رکھا ہوا ہے، چن چن کے آتے ہیں اپنے اجلاس میں بھی، لیکن قانون قرآن کا نہیں ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ استہزاء، سب سے خطرناک استہزاء ہے کہ تلاوت قرآن کی کر کے انگریز کا قانون شروع کر دی۔ یعنی اعتبار قانون قرآن پہ بے اعتماد نہیں ہے، قانون باب انگریز پہ اعتماد ہے۔ اور تبرک کے لیے قرآن، تو تبرک کے لیے تو قرآن ٹرمپ کی مجلس میں امریکہ کی اسمبلی میں بھی پڑھا گیا ہے، وہاں بھی قاری نے تلاوت کی ہے، یعنی امریکہ کی اسمبلی میں بھی قرآن سے تلاوت ہوئی ہے، تو ادھر بھی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو کیا فرق ہے ٹرمپ کے کفر اور ان کے کفر میں؟ یہ بھی کتاب و سنت کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق ہے کہ قرآن موجود ہے، مسلمان موجود ہیں، ہمارے فارموں پہ لکھا ہے MNA مسلمان ہوگا، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے ان MNA کے فارموں پہ کہ صادق امین ہوگا، صادق بھی ہوگا، امین بھی ہوگا۔ ماشاءاللہ، ٹکٹ تب ملے گا، اسمبلی ممبر تب بنے گا یہ صادق امین، یہ سارے لعین، صدر سے لے کے چپڑا سے سارے لعین، یہ سارے صادق امین نہیں، یہ سب لعین اور انگریز کے غلام، ان کے چہرہ اوپر والا اور نیچے والا اور ہے۔ تو یہ استہزاء بالآیات ہے۔ اتخذتم آیات اللہ حضوا، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص سامنے ہوں، اپنی آراء پہ اڑ جانا۔ اس لیے عربوں میں ایک بڑی خصوصیت دیکھیے، اب بھی عربوں میں قرآن پیش کرو تو خاموش ہو جاتے۔ یہ شاہ صاحب ہمارے سامنے تھے جب غار ثور پہ گئے تھے، وہ یمنی ایک مناظرہ کر رہا تھا، شاہ صاحب مجھ سے پہلے پہنچ گئے، میرا پاؤں خراب تھا، میں تھوڑا بعد میں، تو یہ مجھے کہتے ہیں وہ ساری اندر مناظرہ ہو رہا ہے، اس دن ان سے غلطی ہوئی، وہ ویڈیو نہیں بنا، تو وہ جو غار ثور تھی اس کے اندر مناظرہ ہو رہا تھا اور مناظرہ بھی حیات ممات بھی، ایک عربی تھا دوسرا یمنی تھا، عربی میں شروع تھے، لیکن جب میں نے ایتیں شروع کی تو پھر وہ نہیں بولا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اگر پاکستانی ہوتا تو پھر ٹاں ٹوں ایتیں پڑھو تو اکابر نہیں سمجھا، تو بڑا سمجھ گیا، تو یہ ایسی لائن چلاتے۔ لیکن جو عرب ہیں اب بھی ان کے سامنے آیت پڑھو تو خاموش ہو جاتے، آگے نہیں بولیں، انہیں پتہ ہے کہ قرآن کا ادب کیا ہے۔ کتاب و سنت کے مقابل
قول کٹورے اور آرا اور قیاسہ رائیاں، تو یہ استہزاء بالآیات بِأَنَّكُمُ، اس لیے کہ تم نے بنا لیا تھا اللہ کی آیات کو مسخری کیا ہوا اور دھوکہ دیا تمہیں دنیا کی زندگی نے، فَالْيَوْمَ، پس آج نہیں نکالے جاؤ گے اس سے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، یہ فا تفریع ہے، ثابت ہو گیا۔ اب قرآن کا انداز بھی دیکھتے ہیں اور مسئلے بھی کلیئر ہو گئے، حوامی میں سبا کا دعویٰ بھی پورا ہونے والا ہے، بس آخری ضرب لگائے گا قرآن، آخری شبوں کا جواب۔ اور یہاں پر فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ان دلائل توحید سابقہ سے ثابت ہو گیا کہ تمام صفات الوہیت خاص ہیں ساتھ اللہ کے۔ الحمد کا معنی سمجھا چکا ہوں، حمد کا معنی تمام الوہیت کی صفات، غیب دان ہونا، بغیر اسباب کے سننے والا، جاننے والا، تصرف کرنا، جاننا سننا، یہ ساری حاضر ناظر ہونا، مشکل کشا والی صفت، حاجت روا والی صفت، داتا والی صفت، یہ ساری کی ساری تعریفیں للہ، صرف اللہ کا خاصہ ہیں، جو رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب العالمین۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، وہی ذات ہے، لام اختصاص کا، لہو کی تقدیم حصر کے لیے، نیچے لکھا ہے فیہ من الاختصاص سے، فرمایا اسی کی کبریائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ وہ آیت ہے، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ فوت ہونے لگے تو آخر پہ حضرت کی زبان پہ یہی آیت جاری ہوئی تھی، تلاوت کر رہے تھے اور بیمار تھے، تو جب یہاں پہنچے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو حضرت کی روح نکل گئی۔ اور مولانا حضرت شیخ القرآن، ان کا جو آخری آیت، وہ جو ڈاکٹر تھا، آخر میں ان کو دل کا دورہ لگا تھا، شیخ القرآن پنڈی والے، یہ عمرے پہ گئے تھے، واپسی دبئی سے آنا تھا، اور دبئی میں کچھ جلسہ ہوا، وہ آخری تقریر ملتی ہے، پھر سٹیج پہ تلاوت ہو رہی تھی اور وہاں ان کو دل کا دورہ پڑا تھا، تو دورہ بہت سخت تھا، تو وہ قرآن پاک اسی طرح تیزی سے پڑھتے رہے۔ تو وہ جو ڈاکٹر تھا وہ عیسائی تھا، تو عیسائی ڈاکٹر جو تھا وہ شیخ کو دل کا اٹیک ہوا تھا اور زبان پہ قرآن جاری تھا، تو وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا ہماری ڈاکٹری لائن میں اس کی کوئی صورت ہی نہیں کہ اس طرح کا دورہ لگے اور زبان چلے، اس طرح کے دورے میں تو زبان حرکت بھی نہیں کرتی، اور یہ وہ آدمی ہے کہ یہ تو مسلسل قرآن پڑھے جا رہا ہے۔ اور شیخ القرآن نے آخری آیت یہ پڑھی تھی من بجدہ ملکوت کل شیء، اس پر۔ اور مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری کا سبق پڑھا رہے تھے اور انہیں وہ تکلیف شروع ہوئی، تو انہوں نے بھی، ان کی موت بھی قرآن پڑھتے ہوئے آئی، اور انہوں نے تلاوت جو کی تھی وہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اس پہ مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ کو موت آئی تھی۔ تو یہ جو لوگ قرآن کے سچے محب ہیں، تو قرآن وفادار ساتھی ہے، یہ موت میں بھی ساتھ ہے اور قیامت میں بھی ساتھ ہوگا۔